جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت۔ ہم اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم انسان ہیں اور انسان کی فطرت میں خطا اور غلطی شامل ہے۔ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ گناہ کے بعد، خطا اور غلطی کے بعد انسان کے سامنے، بالخصوص امت مسلمہ کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور ایک ابلیس کا راستہ ہے۔ ابلیس نے بھی خطا کی، غلطی کی، آدم علیہ السلام سے بھی خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں۔ ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا فرشتوں کے ساتھ کہ وہ بھی آدم کو سجدہ کرے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور جواب یہ دیا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا اس لیے کہ قال انا خیر منہ وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس کا جواب یہ تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی خصلت اوپر جانا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مٹی نیچے کو جاتی ہے، میں بھلا سجدہ کیوں کروں؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اسے کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ جوری۔ غلطی اور خطا کے بعد ڈھٹائی کرنا، غلطی اور گناہ پر جمے رہنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام جن کے ہم اور آپ اولاد ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا دونوں سے جنت میں کہا تھا کہ جنت میں جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ہاں ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، شیطان کے بہلاوے اور پھسلاوے میں آ کر کے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اس درخت کے قریب گئے اور پھل بھی کھائے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ رب العالمین نے جنت اور جنت کی تمام نعمتوں سے محروم کر کے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ یہاں جب آئے تو آدم اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہیں لگا کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے توبہ کی، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی۔ توبہ کہتے اسی کا کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، انسان اپنے گناہ کو قبول کر لے، اپنی جرم کو مان لے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آدم اور حوا کو احساس ہو گیا، انہوں نے گناہ کیا، توبہ کی، اور توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کر دیا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، رب العالمین کے سامنے دعا کرنے لگے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اے اللہ اگر تو نے ہمیں
ہم پر رحم نہ کیا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گناہ، غلطی، خطا کے بعد توبہ کرنا یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی پیاری بات بیان کی ہے کہ کل بنی آدم خطاء، ہر انسان، ہر ابن آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے، اور ان گنہگاروں میں سے سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار، بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ انسان گناہ کے بعد انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک آدم کا اور ایک ابلیس کا۔ اب کون سا راستہ اپنائیں گے یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گنہگار میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ کون سی مصیبت اپنے لیے رحمت ہے اور کون سی مصیبت عذاب ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ مصیبت انسان کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کی سزا ہے، اور وہ مصیبت جو انسان کو اللہ سے اور قریب کر دے تو وہ انسان کے لیے رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور چلا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا خطأ خطیئۃ، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل کے اندر ایک کالا داغ، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ جب ایک بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ ثم نزعہ، پھر گناہ کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، اور استغفار کرتا ہے، وتاب، اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، سقل قلبہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس کے داغ کو، اس گناہ کو جو دل کے اندر لگ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، اس کو مٹا دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، لیکن گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک گناہ کیا پھر اس گناہ کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ زنگ، وہ کالا دھبا اس کے دل پر پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، وہ کالا دھبا پورے دل کے اندر چھا جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہی وہ رین ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ وہ زنگ ہے جو اس کی اعمال کی وجہ سے اس کے دل پہ چڑھ گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، انسان گناہ کرتے کرتے اللہ سے دور چلا گیا، اب وہ انسان اللہ سے قریب کیسے آئے گا؟ اب اس کے دل کے اندر جو کالا نشان پڑا ہوا ہے وہ سفید کیسے ہوگا؟ کالے دھبے میں وہ روشن کیسے ہوگا؟ قرآن نے اس طرح بھی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی شخص کوئی برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کرے، گناہ کرے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی انسان برائی کرے، برا کام کرے یا کوئی گناہ کرے، اپنے نفس پر ظلم کرے،
ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، پھر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار طلب کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اس آیت کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ انسان گناہ کے باوجود، غلطی کے باوجود اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اپنے رب کو، رب العالمین کو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، جب ایک بندہ گناہ کے بعد استغفار کرتا ہے، رب العالمین سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے معلوم ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ثم یغفر اللہ الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اب ہم نے گناہ کر لیا ہے، اللہ کیسے معاف کرے گا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اتنے گناہ کیے، اللہ کیسے معاف کرے گا۔ نہیں، اللہ خود فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس آیت کریمہ پر اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے۔ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا، ایک بندہ جس نے گناہ کیا، اتنا زیادہ گناہ کہ گناہ کے انبار لگ گئے، ڈھیر لگ گئے، اور ایسے بندے کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ او بندو جس نے ظلم کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ گنہگار بندوں سے یہ فرما رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو۔ میرے بھائیوں، اللہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہ کے بعد اور خطا کے بعد بھی اپنے بندہ کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جو تم نے گناہ کیا ہے، خطا کیے ہیں، غلطی کیے ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اور خطا اور غلطی کے بعد بھی اپنے سے دور نہیں کر رہا ہے، اپنی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دے رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ ایک دفعہ معاف کرتا ہے، 2 دفعہ معاف کرتا ہے، 3 دفعہ معاف کرتا ہے، اور جب وہ غلطی پر غلطی کیے جاتا ہے، اس کی غلطیاں بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ایک دن یہاں تک یہ نوبت آتی ہے کہ باپ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ تو ہمارے گھر سے نکل جا، اپنی زمین و جائیداد سے برخاست کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک یہ کہہ دیتا ہے کہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو مر گیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے 2-4 غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد اب صبر نہیں کر پاتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ اللہ کے گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ کتنا محبت کرتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیے کہ اللہ گنہگار بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد ہم نے اس امت کو ایک کتاب عطا فرمائی ہے، اس امت کو ہم نے قرآن دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہم نے اس امت کو قرآن دیا ہے، لیکن اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گناہ اور نیکی برابر کے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کو بیان کیا ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، دوسرے وہ جن کے گناہ اور نیکی دونوں برابر ہیں، اور تیسرے وہ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں۔ تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اس آیت پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تینوں میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے جس کے گناہ زیادہ ہے اور نیکیاں کم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہے اللہ اس کا ذکر پہلے کرتا، لیکن اللہ نے گنہگاروں کا، جن سے گناہ زیادہ ہوئے ہیں، غلطیاں زیادہ ہوئی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر پہلے کیا ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب سے ترتیب الٹ جانی چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ترتیب کو الٹا دی، یہ ہمارے حساب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کو آخر میں بیان کیا ہے، جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو آگے پہلے بیان کیا ہے۔ ایسا ہونا تو یہ چاہیے تھا، گنہگار کو پیچھے دھکیل دیا جاتا اور نیکوکار کو آگے لایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے یہ گنہگار بندہ ہے، اس کو میں نے اس لیے پہلے ذکر کیا ہے تاکہ یہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، اور نیکوکاروں کا، نیکیوں والے کا ذکر بعد میں اس لیے کیا ہے تاکہ پہلے ذکر کرتا تو ہو سکتا ہے کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا، تو میں نے اپنے بل پر، اپنے بلبوتے میں نے اتنی نیکیاں کیا ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ سابقٌ بالخیرات باذن اللہ، اے میرے بندو، اے نیکی کرنے والو، تم نے اپنی محنت سے نیکی نہیں کی ہے، بلکہ میں نے تمہیں توفیق دیا ہے، میری اجازت ہے، اب میرے حکم کے بغیر تم نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن کا ضابطہ ہے، یہ قرآن کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے گنہگاروں کا بیان کیا ہے، پھر نیکوکاروں کا بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے انسان کے توبہ، انسان کے گناہ جب یہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ آپ سورہ بروج پڑھیے، 30 پارے کی آیت ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے۔ کس کا؟ اصحاب الاخدود کا۔ یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ پہلے زمانے میں ایک کافر بادشاہ تھا، اور کافر بادشاہ جو ایمان لے کر آتے ان کو پریشان کرتا۔ کافر بادشاہ جو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتے، جو مسلمان ہوتے، خواہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، ایک بہت بڑا گڈھا کھودتا، لکڑیاں جمع کرتا، آگ لگاتا، اور ایمان والے کو صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے جرم میں اس آگ کے اندر زندہ جلا دیتا، مار دیتا۔ یہ اصحاب الاخدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے فوراً بعد سورہ بروج کے اندر فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں کو، مومنہ عورتوں کو ستایا، پریشان کیا، آگ میں جلایا، زندہ اسے آگ میں جلا کر کے مار ڈالا، ثم لم یتوبوا، اگر یہ توبہ نہیں کریں گے،
فلہم عذاب جہنم، اللہ فرما رہا ہے اگر یہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو زندہ جلایا، اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے جہنم کا عذاب دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جو جلنے والا عذاب ہے۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ جنہیں ایمان والوں کو جنہوں نے آگ میں زندہ جلا کر کے مار ڈالا ہو، اللہ فرما رہا ہے اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو عذاب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو معاف کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے اور اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان آج یہ کیوں سوچتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، اللہ ہماری توباؤں کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو آپ گنہگار ہیں، گنہگار بندوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی اپنے سامنے رکھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کی اولاد، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، اگر تم گناہ کرتے کرتے اتنے گناہ تم کر چکو کہ ذنوبک عنان السماء، تمہارے وہ گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تم اتنے زیادہ گناہ کر چکے کہ تمہارے گناہ آسمان تک چھو جائے اور پھر تم اللہ سے مجھ سے معافی طلب کرو، لغفرت لک، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر جائے اور ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم اس حال میں مجھ سے ملو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے، تو لغفرت بقرابها مغفرتن، تو میں تمہیں زمین بھر مغفرت لے کر کے تم سے ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اگر شرک نہیں کریں گے اور سچی توبہ کریں گے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کریں تو صحیح، سچی نیت سے، سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، سچی توبہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کیا کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بس یہی پوائنٹ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ سچی توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ آپ نے کیا ہے اس گناہ کو آپ فوری طور پر چھوڑ دیں۔ نمبر 2، اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، دہرائیں نہ۔ اور نمبر 3، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی تو آپ روئیں، آپ شرمندہ ہوں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو معاف کرتا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، اور 3 کے بعد ایک 4تھی شرط یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کا انسان سے ہوتا ہے، جیسے کسی نے کسی کا دل دکھایا، کسی نے کسی کے مال کو ہڑپ لیا، کسی نے کسی کو گالی دی، کسی نے کسی کی غیبت کی، کسی نے کسی کو پریشان کیا، تو بعض گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے انسان سے ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق انسان کا انسان سے ہے تو اس کو چاہیے کہ اس انسان سے جا کر کے معافی طلب کرے، اس انسان سے درگزر کرے، اس سے معافی مانگے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے میرے بھائی تو مجھے معاف کر دے۔ یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے توبوا
الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو تم اللہ سے سچی توبہ کرو، اور جب تم سچی اور خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے، توبہ کرنے والے ہی کو کامیاب کی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ آدھا گزر چکا ہے، آدھا اور باقی ہے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں، خلوص للہیت کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے، اللہ ہم نے جو غلطی کی ہے، اللہ ہم نے جو گناہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، اللہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو ستار ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ ہم گنہگار بندے تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، رمضان میں عام طور پر لوگ کئی چیزوں کے عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں، لیکن صرف اگر یہ عزم رمضان کے لیے ہے تو پھر معاف کیجئے، یہ ہمارا عزم بیکار ہوگا، یہ ہمارا ارادہ یہ بے سود ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی بہترین موقع ہے رمضان اور مغفرت کے اس مہینے میں کہ ہم سچی توبہ کریں کہ جو نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہے، جو نمازیں ہم نے نہیں پڑھی ہے، اے اللہ سچی توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہمارے ان چھوٹے ہوئے نمازوں کی مغفرت فرما دے، اور یہ سچی ارادہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ اسی طرح ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ جب یہ سچی توبہ سچی ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو، آپ کی اس ارادے کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے خطا گناہ کو معاف فرمائیں۔ اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزے کو، قیام اللیل کو، صدقات و زکوٰۃ کو، خیرات کو قبول فرما۔ اللہ جو پریشان اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو بے قصور جیل میں بند ہے، اللہ تو ان کی رہائی کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم کا انتقام لینے والا تو ہے، اللہ ان سے بہتر نپٹنے والا تجھ سے جیسا کوئی نہیں، تو بہترین فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔